شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط ہو اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد عورت جڑواں بچے کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچے کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے اگر بیوی سے 12 بار یعنی حد سے زیادہ بستری کی جائے تو پھر بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت و شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تحریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس کی حالت میں دونوں بیٹیوں کا اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تمہیں رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اس کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اس کو رحم آ گیا اور فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد
کہ منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس عمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر اسی ہزار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادوں کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورۃ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں، کیونکہ اس صورت میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سے زیادہ سال ہو تو اس کے حمل ٹھہرانے کی صورت میں جڑواں بچے کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے امکان چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم
ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نارینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام، شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ